تیمم کے مسائل. جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم میں سے ہے. وہ چیز جو نہ ہی تو راکھ بنتی ہے، جیسے اپلے ہوتے ہیں، اپلے لکڑی، تو یہ راکھ بن جاتی ہے، یعنی ان کو جلاتے تو یہ راکھ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے نہ وہ پگھلتی ہو، جیسے اگر ہم نے آگ کے اندر لوہا رکھ دیا، سونا رکھ دیا، چاندی رکھ دیا تو یہ پگھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نہ وہ نرم پڑتی ہو، نرم، جیسے کوئی کسی کیا مثال لے لیں، پلاسٹک بھی پگھل جاتی ہے نا، بہرحال وہ نرم بھی نہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں یعنی جو ایسا نہ ہوتا ہو، جو ہو رہا ہے وہ زمین کی جس جنس سے نہیں ہے، اور جو ایسا نہیں ہوتا وہ زمین کی جنس سے ہے. جیسے پتھر ڈال دیا تو پتھر نہ پگھلتا ہے، نہ ہی راکھ بنتا ہے، اور نہ ہی نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مٹی کی اینٹیں جو بنتی ہیں تو یہ نہ نرم ہوتی ہیں، نہ پگھلتی ہیں، اور نہ ہی یہ وہ ہوتی ہیں، راکھ بنتی ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں زمین کی جنس سے ہے. نارمل یہی ہے کہ جو نہ ہی تو راکھ بنتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ چیز زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے. اس سے تیمم کرنا یہ جائز ہے. جیسے ریتا، چونا، سرما اور گندخ، پتھر، ماربل، زبر جد، یہ ہیرے ٹائپ کا ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے مگر یہ بھی، فیروزہ یہ، اور عقیق یہ بھی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وغیرہ، جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو آگ میں بھی رکھ دیں گے نا تو یہ نہ ہی تو پگھلیں گی، نہ ہی کہ ملام ہوں گی، اور نہ ہی راکھ بنیں گی، ایسے کہ ایسے رہیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2، پکی اینٹ. پکی اینٹ جو ہم جس سے مکان بناتے ہیں، پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے. پکی اینٹ سے، چینی کے برتن سے یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے. ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا طے ہو جو جن سے زمین سے نہیں، مثلا کانچ یعنی شیشے کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے پلیٹ تو مٹی کی ہے، اس کے اوپر سے جو ہے نا طے چڑھا دی شیشے کی، خوبصورتی کے چڑھا دیتے ہیں، تو یہ چونکہ شیشہ آ گیا تو یہ شیشہ جو ہے زمین کی جس قسم میں سے نہیں ہے، تو اس سے تیمم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جائز نہیں ہے. بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 358 یعنی 358 پر ہے. عموماً چینی کے برتن پر کانچ کی طے چڑھی ہوتی ہے، اس سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا. چینی کے جو برتن ہوتے ہیں اگر خالی چینی کے ہیں تو ہو جائے گا، اور اس پہ شیشے کی وہ چڑھی ہوئی ہے چمک ہوتی طے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جس مٹی یا پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، اور نہ یہ ہو کہ وہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو، یہ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے. زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اور ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا چھاؤں سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے، اور اس پر نماز تو جائز ہے مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر راستے پر کسی نے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ناپاک ہو گئی، اب وہ جگہ جو ہے نا دھوپ سے سوکھ گئی تو بندہ اس جگہ پر نماز تو پڑھ لے گا سوکھنے کے بعد، وہ نماز کے لیے پاک ہو گئی لیکن تیمم کے لیے پاک نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ناپاک ہو گئی تھی نا.
تو وہ اب تیمم کے لیے پاک، اس سے تیمم نہیں ہوگا، نماز اس جگہ پر صاف ستھری جگہ پڑھ پر سکتے تیمم ہیں۔ وہ ہوگا تیمم۔ اب آگے سنتے ہیں، اس میں اب آگے ایک وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ وہم کی کبھی نجس ہوئی ہوگی، یعنی ہم کہیں جنگل میں، راستے میں، یا پہاڑی پر ہیں، یا کہیں پر بھی ہیں، اور ہمیں لگا کہ یار یہ تو یار بالکل میدان ہے، اور یہاں تو ہو سکتا ہے کسی نے 1 نمبر کیا ہو، کسی نے 2 نمبر کے معاملات کیے ہوں، تو یہ ناپاک ہو گئی ہوگی۔ تو یہ جو وہم ہے یہ بالکل غلط ہے، فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہاں یہ جگہ ناپاک ہوئی تھی، تو اب ہم اس سے تیمم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ جس چاہے کا وہ ہم سو معلوم ہی نہیں تو تیمم ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے گا، جیسے شیشے پر کار وغیرہ کے شیشے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ کئی دفعہ دھول جم جاتی ہے اور اس پہ لوگ اپنے نام تک لکھ دیتے ہیں، ہے نہیں، یا ہاتھ چھاپتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ لکڑی یا کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ بندہ ہاتھ مارے گا تو انگلیوں کے نشان آ جائیں گے، تو اس سے تیمم جائز ہے، کیونکہ وہاں گرد آ گئی نا، اس لیے جائز ہے، اور بغیر گرد کے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چونا، مٹی یا اینٹوں کی دیوار، خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، ٹھیک ہے، گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مسجد کی دیوار سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں نہ ہو۔ کہ بعض لوگ وہ بھی لکڑی بھی لگا دیتے ہیں نا دیواروں پہ، لکڑی، ہاں، تو وہ الگ الگ پینٹ اس میں بتائیں، یہ کون سا، یہ نہیں پتہ، یہ کون سا ہے یہ نہیں پتہ، ہے نہیں، ہاں، جو اس میں پینٹ بیان کیے گئے وہ، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قوت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایسی بیماری کی وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یہ خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، ٹھیک ہے، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، ظاہری طور پر فاسق بولے تو کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، جیسے داڑھی منڈا ایسا بندہ نہ ہو، وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کر لیں، لیکن اس میں بھی بات وہی آ گئی کہ طبیب بتائے یا ہمارا اپنا تجربہ صحیح ہو۔ جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تیمم پانی ہے گا اور کوئی دقت بھی نہیں ہے، ارے چلو یار تیمم کر لو، نہیں، ہلکی سی ٹھنڈا ہے یار تیمم کر لو، نہیں، کیا ہے کہ وہاں 1 میل تک یا تو پانی نہ ہو یا ایسا بیمار ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے گی، اور ہے نہیں۔ اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے، آب زمزم تو سمجھ گئے ہوں گے، اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں، آب زمزم سے ہی ہے، وضو کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے کا یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان
بھی نہ ہو تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو لگ رہا کہ اگر میں نہاؤں گا تو یار بیمار ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اور یہ صحیح گمان ہے اس کو، تو تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر نہانے کے بعد کوئی ایسی چیز ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آگ جلا کے تاپ سکتا ہے، ہاتھ وغیرہ سینک سکتا ہے یا لحاف وغیرہ میں لٹ سکتا ہے، تو اب تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچنے کا سامان ہے گا نا۔ بندہ نہانے کے بعد اگر فوراً آگ کے پاس میں آ کے بیٹھ جائے تو سردی کم ہو جاتی ہے اس کی، ہے نہیں، جو جسم کا تاپمان ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ لحاف کے اندر بڑھ جائے تو بھی لحاف جو اس کو گرمائی دیتا ہے اس سے بھی جسم کا تاپمان صحیح ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر جو ہوتا ہے جسم کا وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نہ ہو اور یہ خطرہ بھی ہو کہ بیمار ہو جاؤں گا تب تیمم کرنا جائز ہے۔ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ قیدی ہے، قید خانے والے وضو کرنے نہیں دے رہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کرے جب قید سے آ جائے یا وضو پر قادر ہو جائے، وضو کرنے دے تو اب اس کے بعد میں یہ وضو کر کے اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دے تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں اعادہ کرے۔ اگر رکوع سجود نہ کرنے دے تو وہ اشارے میں پڑھ لے نماز اور بعد میں آ کر اس کا اعادہ کر لے۔ صلو علی الحبیب۔